بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ میں شکر گزار ہوں دعویٰ اکیڈمی کا، انہوں نے مجھ کو دعوت دی، آپ حضرات سے ملاقات کی، اور جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے وہ ہے قرآن کریم کا انسان مطلوب۔ قرآن کریم کس قسم کے انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے تو اول سے آخر تک رب کریم نے بار بار ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو انسان کے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور یہ وہ طرز عمل ہے، وہ طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا نظام ہے جس کو قرآن کریم نے مبہم نہیں رکھا ہے، بلکہ بالکل واضح کر کے 2 + 2 4 کی طرح سے بیان کر دیا ہے۔ موضوع میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن میں نے اختصار کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ صرف آپ کے سامنے سورہ الفرقان اور المومنون کی روشنی میں جو انسانی مطلوب بیان کیا گیا ہے ان چیزوں کو نکات کی شکل میں رکھ دیا جائے۔ ان پر جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں ان پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے۔ سورہ المومنون کے اندر آغاز ہی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان اہل ایمان کو فلاح دے دیں گے، فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جنہوں نے کچھ چیزوں کو اختیار کیا۔ ان چیزوں میں وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشیہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ نماز اسلام کے ارکان اور ایمان کے ستونوں میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ نماز کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اس کو قائم کیا جائے۔ چنانچہ یہاں بھی بات کی جا رہی ہے کہ فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جنہوں نے نماز میں خشیہ اختیار کیا۔ یہ خشیہ کیسے اختیار کیا جائے گا؟ قرآن کریم وضاحت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس خشیہ کے لیے طریقہ بڑا آسان سا ہے۔ یعنی جس طرح سے علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے رسول نے نماز کو ادا فرمایا یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر شک اختیار کی جائے گی تو لازمی طور پر انسان کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوگا اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر کام، ہر عمل، ہر لفظ اس طرح ادا کرے کہ رب کو خوشی ہو، ناراضگی نہ ہو، اور ایسے اسے احساس ہوگا کہ وہ بھی اللہ کو دیکھ رہا ہے تو لازمی طور پہ طرز عمل بدل جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر طلبہ بڑے منظم ہوں، لیکن وہ ان کا استاد نکل جائے 10ویں کلاس سے باہر، کلام شروع ہو جاتا ہے، استاد واپس آیا کلاس میں شو ختم ہو جاتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ استاد موجود ہے رویہ بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان کا رویہ اس احساس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے یا وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ خشیت اپنے آپ پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، ان اللہ معرضون۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ آپس میں ان گفتگو گزر جاتا ہے جن کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ انسان میں خشیہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ شعوری طور پہ جان بوجھ کے یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو کام وہ کر رہا ہے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس ہے جو نماز کے اندر خاص طور پہ گداز پیدا کرتا ہے، انسان کا قلب پگھلتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور ان سب کو قرآن کریم نے ایک اصطلاح سے
خشیہ سے تعبیر کیا۔ اگلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اہل ایمان وہ ہیں جو غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ کم از کم آخری عشرے کے لیے آپ نے یہ طے کیا کہ آپ اللہ کے گھر میں اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، قرآن کریم سے تعلق استوار کریں، اور یہ چاہیں کہ آپ کے دین کے علم میں اضافہ ہو۔ اگر 10 دن آپ یہاں پہ نہ ہوتے تو جو ہمارا زندگی کا معمول آج بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں، حتیٰ کہ وہ افراد بھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ افراد بھی ایک موبائل کے ذریعے گھنٹوں اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی غیر مصدقہ کسی کا قول کسی نے بھیج دیا ہے، وہ اس کو فوراً آگے پہنچا دیں۔ وہ کوئی تصویر آ گئی ہے کسی مقام کے حیرتناک واقعے کی، اسے دیکھتے رہیں اور آگے پہنچا دیں۔ یہ جو میسیج کا ٹرانسفر ہے، پیغامات کا پہنچانا ہے، ان کا پڑھنا ہے، اور پھر بچوں کا ایک دوسرے کو لطیفے بھیجنا، واقعات کو پہنچانا، اس سارے کام کا وقت اگر آپ جوڑیں تو آج زندگی کا بڑا حصہ اس میں گزر رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو لہو سے اجتناب کرتے ہیں، لغو سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ وقت ضائع کرنے کے ذرائع ہیں۔ اگر اس وقت کو استعمال کر لیا جائے تعمیری کام کے لیے تو زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ وہ ہیں جو اپنے گھریلو معاملات کے اندر شرم و حیا کو اور حقوق کی ادائیگی کو اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ کبھی بھی برائی کے پاس نہیں پھٹکتے، اور ان کی جنسی ضروریات ان کے اہل خانہ میں ان کی بیویوں سے پوری ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو آج جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اس میں سے ایک سبب وہ فحاشی اور عریانی ہے، جس کی بنا پہ نوجوان ہو یا معمر افراد ہو وہ بد اخلاقی مبتلا ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کریں بلکہ یہ اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، یہ ان کو وقت پہ ادا کریں، یہ ان کے لیے یہ سوچ کے آئیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی بندگی کا اظہار محض مسجد میں نہیں ہے، بلکہ اس بندگی کو ہمیں اپنے تمام معاملات میں شامل کرنا ہے۔ عملاً ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے 2 خانے بنا لیے ہیں۔ ایک خانہ اللہ کے حضور آ کے یہ اعلان کرنے کا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور ایک خانہ نماز پڑھنے کے بعد منڈی میں، بازار میں، فیکٹری میں، یونیورسٹی میں جا کے یہ اعلان کرنا ہے کہ میں دنیا کا بندہ ہوں، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں کی جاتی ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد دوبارہ آ کے کہا جاتا ہے کہ میں اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ جو تقسیم پیدا کر لی ہے یہ نماز کی روح کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس رب کو آپ مسجد میں مان رہے ہیں وہی رب آپ کا کاروبار کے اندر بھی ہو، خاندان میں بھی ہو، برادری میں بھی ہو، آپ کے سارے معاملے اس کے طے کیے جائیں۔ اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کر لیں گے یہ وہ ہیں جو اپنے عہدوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جب یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے، وہ جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عہد نامہ بھرتا ہے، اور وہ عہد نامہ یہ ہے کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اب آپ کے تمام فیصلوں کی بنیاد اللہ کی خوشی ہوگی، ناراضگی نہیں ہوگی۔ اب ہر وہ چیز آپ کریں گے جو رب کہتا ہے، اور ہر وہ چیز آپ چھوڑ دیں گے جس سے رب منع کرتا ہے۔ اگر یہ عہد نامہ نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا
کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام الہ جو کل تک فیصلہ کن تھے، ان تمام الہوں کو چھوڑ کر کے آپ نے صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندگی اختیار کر لی ہے۔ یہ الہ کون سے ہیں؟ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ عرب جاہلیہ کے اندر وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ ایک مٹی کا بت جو رکھا ہوا ہے کسی کونے میں، اور ایک شخص جا کے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، اس پر پھول چڑھاتا ہے، اس کو دھوتا ہے عرق گلاب سے، تو وہ مشرک ہے۔ لیکن جو شخص مسلمان ہونے کے باوجود اپنی برادری کا بندہ ہے، کہ جو برادری کہتی ہے وہ کرتا ہے، اگر برادری یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی برادری کے باہر نہیں جائے گی، چاہے وہ ساری عمر کنواری رہے، وہ اس کا نکاح قرآن پاک سے کر دیتا ہے، جو ایک غلط چیز ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کرتا کہ برادری سے باہر جائے۔ وہ کس کا بندہ ہے؟ اس کا الہ کون ہے؟ وہ شخص جو کہتا ہے کہ چونکہ میں پختون ہوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، پنجابی ہوں، فلاں ہوں، اس لیے میں پختون کی، سندھی کی، پنجابی کی حمایت کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان کو آزاد کرواؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، عصبیت کا بندہ ہے، قبالیت کا بندہ ہے۔ ہمارا تصور کہ عرب جاہلیت کے اندر بت ہوا کرتے تھے اور اب بت نہیں پائے جاتے، بے بنیاد تصور ہے۔ ہمارے پاس آج بھی وہ سارے بت موجود ہیں جن کا ہم اس ایک کلمے میں انکار کرتے ہیں، یہ کہنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو چھوڑ دیا آپ کے علاوہ، ہم ان سارے بتوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک شخص جب مسجد میں آ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، اعظم ہیں، اعلیٰ ہیں، اور جب وہ پہنچتا ہے مارکیٹ میں اور یہ کہتا ہے کہ میرا جو مالی مفاد ہے وہ سب سے بڑھ کر کے، میں کس طرح سے گاہک کو دھوکہ دے سکتا ہوں، یہ میری مہارت کی علامت ہے، کتنا میں ماہر کاروبار کرنے والا ہوں، تو اس کا رب اس وقت کون ہے؟ اس وقت اس کا رب اللہ ہے یا مال ہے؟ اور ایسے ہی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حاکم اعلیٰ ہیں، آپ سے بڑھ کر کے کوئی حاکم نہیں ہے، یہ کہنے کے باوجود جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو مان لیا جائے گا چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف اتحاد کر لیں، تو ہم اطاعت کسی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یا کسی اور کی؟ گویا جو بات قرآن کریم سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ کہ جب آپ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو وہ محض ایک صف میں کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام اطاعتوں سے نکل کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے بندگی کو اختیار کر لیا۔ پھر آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات کے اندر انتہائی توازن کو اختیار کرتے ہیں، یہ نہ انتہا کرتے ہیں فیاضی کرنے میں، نہ یہ اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتے ہیں کہ بخیل بن جائے۔ مزید یہ بات کہی جاتی ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے عباد وہ ہیں جن کے ایمان کا اظہار ان کے عمل سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ایمان دل کے اندر پایا جاتا ہے، اور کسی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بآسانی حل کر دیا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان کی پہلی علامت ایک شخص کا سچ کو بولنا ہے، اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ سچ نہیں بولتا تو اس میں ایمان نہیں پایا جاتا۔ ایک شخص کا امانت کو ادا کرنا ہے، ایسا نہیں کہتا ایمان نہیں پایا جاتا۔
ایک شخص کا جھگڑا کرنے کے اندر وہ زبان ایسا کرنا جو زبان بد اخلاقی کی ہے، ایمان نہ پانے کی علامت ہے۔ گویا قرآن کریم اور احادیث نے ہمارے ایمان کو محض قلب تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ ہمارے عمل کے پیمانے کے ذریعے متعین کر دیا ہے کہ آپ یہ ناپ کے دیکھ لیں کہ ایمان کتنا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے اور ایک شخص دوسرے پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں تو یہ ایمان کے ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ حدیث صاف طور پر یہ بات کہتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ہاتھ سے محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم دوسرے مومن کے لیے ڈھال بنو، اس کی حمایت کرو، اس کو بچاؤ، اس کے لیے کھڑے ہو، حق کی گواہی دو، جھوٹ کی گواہی نہ دو۔ اگر اسی کا نام قرآن و حدیث ہے اور میں یہ سمجھوں کہ میں ایماندار بھی ہوں، جب چاہوں کسی کو مار پیٹ کر لوں، گالی دے دوں، تو اس میں کوئی مطابقت ہے؟ گویا ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جو آپ کے دل میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو آپ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر احادیث اور قرآن یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ ایک مومن یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایک صاحب ایمان اس کے ہاتھ سے قتل ہو۔ ایسا کرنا جو ہے ایمان کے مکمل منافی ہے۔ ایسے ہی حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ ایک شخص جو بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے یہ ایماندار نہیں کر سکتا، اس میں ایمان نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نے ایمان و عمل کو جوڑ کر کے واضح کر دیا ہے کہ آپ ناپ کے دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر ایک میں کتنا ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ وہ جو ظاہری چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں ایمان کی، وہ ایمان نہیں ہے۔ ایک شخص کی وضاقتہ بہت اچھی ہے، اس کا لباس بڑا آپ کو معلوم ہوتا ہے متاثر کن ہے، آپ کہتے ہیں متقیوں کا لباس ہے، دل میں اس کے نفاق ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اسفل السافلین، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں اس کو ہونا چاہیے۔ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ منافق کی نماز کی امامت نہیں کریں گے۔ گویا ایمان و عمل دو الگ چیزیں نہیں ہیں، اور قرآن کریم اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اہل ایمان کی صفات کیا ہیں، مطلوب انسان کون سا ہے۔ وہ انسان پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو۔ جب تقون ما تفعلون، تو وہ بات کہتے کہ وہ جو کرتے نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں یہ بہت نازک اور خطرناک چیز ہے کہ وہ کہا جائے جو نہ کیا جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ واضح مطلب ہے کہ ایمان کہیں دل میں آپ کا رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایمان آپ کے بولنے اور کرنے سے ظاہر ہوگا۔ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے اور ایک شخص اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو کیا یہ ایمان کی علامت ہے؟ اگر امت مسلمہ کے اندر مظلوم مسلمان، وہ کشمیر میں ہو، وہ میانمار میں، برما کے اندر ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور مسلمان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، ان کے میچ ہو رہے ہیں، ان کے مقابلے ہو رہے ہیں، اور وہ کرکٹ کے میچوں کو 6 گھنٹے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے؟ دیکھیے، ایمان کا معاملہ محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور وہ ہو گیا، بلکہ ایمان کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کی دلیل اور ثبوت ایک شخص کے عمل سے ظاہر ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کے اندر پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ مانے، دوسرے وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں،
اور محض قائم کرنے والے نہ ہوں، بلکہ نماز کا اہتمام کریں اقامت کے ذریعے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ محض نماز پڑھ نہ لی جائے، بلکہ نماز کے اس نظام کو جو نماز ساتھ لے کے آئی ہے، اس کو نہ صرف مسجد میں بلکہ اللہ کی زمین میں نافذ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ جو ہمارا خیال ہے کہ مسجد میں تو اللہ ہو، پارلیمنٹ میں اسپیکر ہو، وہ جو فرمائے وہ ہو، اس کی بنیاد اسلام میں نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی اگر حکم چلنا چاہیے وہ صرف اللہ کا حکم ہے، چلانے والا کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کا حکم، اس کا حکم نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مسجد ہے آپ کے لیے، تو جو احکام مسجد کے ہیں اسے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بت پرستی نہیں کرنی ہے، یہاں پہ آپ کو عصبیت اختیار نہیں کرنی ہے، یہاں پہ تعصب نہیں ہے، قبائل کی وفاداری نہیں ہے، اللہ کی وفاداری ہے، صوبائیت نہیں ہے، اخوت ہے۔ جو جو چیز مسجد کے لیے طے کر دی گئی ہے بیانی ہوئی تمام زندگی کے لیے، اور جب تک یہ نہ کیا جائے اس وقت تک مسجد کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسجد کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو 5 مرتبہ یاد دلا دے کہ آپ کو عام حالات میں کیا کرنا ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ بار بار سنتے ہیں خطبے کے اندر اور جمعے کے نماز کے اندر، کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کے نماز کی طرف پکارا جائے تو تم سارے کام چھوڑ کے تیزی کے ساتھ آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور جب ذکر مکمل ہو جائے نماز کی شکل میں تو پھر پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اور یہ تلاش کرنا بھی محض تلاش کرنا نہ ہو، بلکہ اس فضل کو تلاش کرتے ہوئے ذکر میں کثرت کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کام کے لیے آپ مسجد میں آئے تھے اللہ کا ذکر، وہی کام کرنا ہے آپ کو کاروبار کے اندر۔ کاروبار میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے گاہک کو سامان دیں، اور یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اگر وہاں پہ آپ گاہک کے ساتھ ڈنڈی مار رہے ہیں اور یہاں پہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اہل ایمان کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ قول اختیار کرتے ہیں جو سچا ہو، اور وہ بات کہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ وہ شرط ہے جس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص صاحب ایمان ہو، سچا ہو، مستقیم ہو، وہ ڈٹ گیا ہو اسلام کے لیے، پھر وہ ناکام ہو۔ وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں قرآن نے وعدہ کیا ہے، رب کریم کا وعدہ، کہ وہ ان کے لیے فرشتے بھیجے گا، ان کی امداد کرے گا۔ اس نے یہ اصول بیان کر دیا ہے، اگر ایسے افراد صرف 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ آپ کی قوت بازو کی نہیں ہے، ایمان کی ہے۔ آپ کی ہیبت توپ کی نہیں ہے، ایمان کی ہے۔ جن میں ایمان ہے وہ چند افراد بھی ایک بڑے لشکر کو خائف کر دیں گے۔ چنانچہ جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے ان 2 صورتوں کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر، کہ انسانی مطلوب کون سا ہے، وہ بڑی آسان ہے۔ وہ انسان جو اپنے اس عہد کو پورا کرے جو وہ کلمہ شہادت پڑھتے وقت اللہ سے کرتا ہے۔ وہ شہادت دیتا ہے کہ اس کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہادت دیتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ نہیں ہے، وہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی مثال قابل عمل ہے تو اللہ کے رسول کی ہے۔ جب تک وہ ان 2 باتوں کی گواہی نہیں دیتا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس کا عمل
ان دونوں باتوں کے خلاف ظاہر کر رہا ہو تو وہ چاہے پیدائشی دفتر کے خانے میں لکھا ہوا ہو کہ مسلمان ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ کہتا ہو کہ مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، وہ جب تک ایمان حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ کا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، جنتیں اہل ایمان کے لیے ہیں، کامیابی نصرت ان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ وہ افراد ہیں جو اپنے تمام معاملات کے اندر عدل و توازن اختیار کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں ایکسٹریمز نہیں پائے جاتے، انتہائیں نہیں پائی جاتی۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں آیا ہے تو وہ نیند کا ایک لمحہ بھی نہ گزارے بلکہ مسلسل جاگتا رہے۔ اگر رمضان کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے غروب تک کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو روحانیت کو بڑھانے کے لیے اس وقت اضافہ کر لے، بجائے مغرب کے عشاء کے بعد افطار کر لے۔ خواہش ہے انسان کی کس طرح بڑھ جائے گا ایمان۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایمان ایسے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ بجائے عشاء کے وقت اختیار کرنے کے 24 گھنٹے بھوکے رہیں، جب ایمان نہیں بڑھے گا۔ ایمان بڑھے گا صرف اس وقت جب آپ نے وہ کام کیا جو نبی نے کیا۔ اگر نبی نے افطار کیا ہے اذان ہوتے ہی اور اس میں جلدی کی ہے اور آپ تاخیر کریں تو آپ کا ایمان کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ محض روزے کی افطار میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں جو حکم آپ نے دیا ہے وہ شریعت ہے، وہ ایک مشورہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک انسان نہیں ہے، وہ شارع ہیں، شریعت دینے والے ہیں۔ اور شارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بات وہ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے وہ چیز ایک اسٹیبلشڈ لا ہے، وہ قانون ہے، وہ تجویز نہیں ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ہمارے ہاں یہ عام تصور پایا جاتا ہے کہ فرض تو ادا کر لیا جائے، اللہ کا حکم ہے، سنت کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، وقت ہوگا تو کر لیں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ ایمان اسی وقت ہے جب ایک شخص ان دو میں تفریق نہیں کرتا۔ جب وہ تفریق کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نفاق اور کفر ہے، اور ایک صاحب ایمان نفاق اور کفر سے فوراً واپس آ سکتا ہے اور اس میں جا بھی سکتا ہے۔ واپس آ سکتا ہے استغفار کر کے، واپس آ سکتا ہے یہ سوچ کر کے کہ مجھ سے بھول ہوئی اور میں اب اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کی بندگی میں دیتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اٹک گیا کہیں پر اور خیال یہ ہوا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رسول تو رسول رحمت ہے، وہ تو دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر میں نے چھوڑ دی کوئی کیا ہو گیا، وہ سب کچھ معاف کر دے گا، یا فلاں صاحب مجھے معاف کروا دیں گے، تو یہ وہ شکل ہے جو پھر انسان کو مزید نفاق اور کفر میں لے جاتی ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ توبوا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف توبہ کے لیے۔ توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ جو آدمی پلٹ کے اللہ کی طرف اور آئندہ کبھی اس کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ وہ توبہ ہے جو رب کریم کو بے انتہا پسند اور خوش کرنے والی ہے۔ جب اس کا بندہ غلطی کرنے کے بعد پلٹتا ہے تو اس کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا۔ اس لیے نفاق اور کفر کسی بھی شخص سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ مستقل کافر ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ احساس ہوتے ہی اللہ کی طرف پلٹے، دوبارہ بندگی کو اختیار کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لے۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھائیوں میں، حسنات میں اضافہ کرے
اور اس طرح سے اس کو یہ موقع مل جائے کہ بجائے برائی میں پڑے رہنے کے اچھائیوں کو اختیار کریں۔ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا پورا پاس کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے حدود کی اصطلاح کو جگہ جگہ استعمال کیا ہے، ایک مفہوم اس کا قانونی ہے، چنانچہ وہ قانون کی خلاف ورزیاں جو بڑی واضح ہیں، قتل ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، اتہام ہے، ان چیزوں کو قرآن پاک نے واضح کر دیا، یہ حدود ہیں، ان کے لیے ان کے لحاظ سے سزائیں ہیں۔ لیکن جہاں قرآن کریم بات کرتا ہے خاندانی معاملات کی اور یہ کہتا ہے کہ اپنے حقوق ادا کرو اپنی بیوی کے، اپنے ماں باپ کے، اس کو یہ حدود سے تعبیر کرتا ہے، یہ حدود کی پابندی ہے، یہ وہ دائرے جس باہر آپ نہیں جا سکتے۔ جب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اعتکاف کے بعد بھی وہ گھر جا کر کے ہر رات جاگنے میں گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ تقویٰ کا اختیار کر رہا ہے، تو وہ کچھ دیر کے لیے یہ سوال اللہ کے رسول سے کرے اور پوچھے کہ کیا یہ تقویٰ ہے؟ آپ کے علم میں وہ حدیث ہے جس میں رحمۃ السلام کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے بعض اصحاب نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ رات بھر جاگیں گے، سوئیں گے نہیں، اور بعض نے طے کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، اور بعض نے طے کیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے، مسلسل روزہ توڑیں گے نہیں روزے۔ ان لوگوں نے کیوں سوچا؟ اس لیے کہ انسانی ذہن انتہاؤں کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب اس انتہا پسندی کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ کو متقی بننا ہے، نیک بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں دریا کے اندر اور کھڑے رہے 7 سال تک، اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں گھر کو چھوڑ کے جنگل میں جاؤ، درخت کے نیچے بیٹھو، کھانا کم سے کم کھاؤ، یا نہ کھاؤ تو اور بھی اچھی بات ہے، خالی پانی پیتے رہو، بزرگ بن جاؤ گے۔ یہ تمام مذاہب کی تعلیمات ہیں، اس لیے کہ انسان انتہا چاہتا ہے۔ جب رسول السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے اصحاب نے یہ 3 باتیں طے کی ہیں، آپ ان کو طلب فرماتے ہیں۔ طلب فرمانے کے بعد ان سے کہتے ہیں، جن الفاظ سے آغاز کرتے ہیں وہ یہ کہ کیا ایسا ہے کہ تم یہ کرتے ہو، یا تم نے یہ عہد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ سوچا ہے۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگلا کلمہ کیا ہے؟ میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اور خشیہ کرتا ہوں۔ 2 الفاظ، تقویٰ اور خشیہ، یعنی میں زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سے تمہارے مقابلے۔ میں رات کے بعض اوقات میں عبادت کرتا ہوں، بعض میں آرام کرتا ہوں۔ عام دنوں میں بعض دن روزہ، بعض دن روزہ نہیں رکھتا۔ پھر یہ بات فرمائی کہ نکاح میری سنت ہے۔ کہیں یہ بات فرمائی کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منی۔ مجھے بتائیے تصور تقویٰ ہمارا کیا ہے؟ کیا ایک شخص جو گھر کو چھوڑ کر کے، یا وہ جو شادی نہیں کرتا ساری عمر اور بیٹھ گیا کسی درخت کے نیچے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ والا کہتے ہیں نا، اللہ کے قریب کہتے ہیں نا۔ رسول نے کیا کہا؟ فلیس منی، ہم میں سے نہیں ہے۔ جو آپ فرماتے ہیں وہ شریعت ہے، وہ حق ہے، باقی سب کچھ غلط ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بعض دنوں میں رکھو روزہ، بعض دنوں میں نہ رکھو، اس کو پھر ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مہینے میں 3 روزے رکھو تو درمیان کے روزہ رکھ لو، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ۔ اگر چاہتے ہو زیادہ رکھو، ہفتے میں 2 رکھ لو۔
پیر کو اور جمعرات کو۔ توازن، اعتدال جو قرآن نے کہا تھا، اس کی مثال، زندہ مثال۔ اور ایسے ہی جو بات فرمائی کہ رات کے بعض حصے میں آرام کرو، بعض میں نماز پڑھو۔ دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو رات بھر جگائے، دن بھر سلائے۔ قرآن نے صاف یہ کہا ہے کہ ہم نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا کام کے لیے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو صاحب رات کو سوتے نہیں ہیں، آپ کہیں بڑے اللہ والے ہیں؟ اللہ والا کون ہوگا؟ جو قرآن کو مانے یا نہ مانے، کون ہوگا؟ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری رات آرام کے لیے بنائی ہے، دن بنایا کام کرنے کے لیے، اس کا الٹا کرے، کس کی پیروی ہے؟ قرآن کی یا کسی اور کی؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو تصورات ہیں تقویٰ کے، ایمان کے، ان سب کو ہم غور سے سوچ سمجھ کر کے دیکھیں، کیا وہ قرآن کے مطابق ہے؟ مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں ہر 10 کلومیٹر کے بعد کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص رنگ برنگے پیوند لگے ہوئے، موٹے موٹے تسبیح کے دانوں کے ساتھ گلے میں ڈالے ہوئے کہیں بیٹھا ہوا ہے؟ لوگ آ کے اسے درخواستیں کر رہے ہیں کہ براہ کرم یہ بات ہماری سن لیجئے تاکہ ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ اور اس شخص کو جس نے کبھی غسل بھی نہیں کیا، گرد سے بھرا ہوا ہے، اس کے جسم کو ہاتھ لگا کے سمجھتے ہیں بڑا متبرک ہم نے کام کر لیا۔ کیا اس کا نام تقویٰ اور ایمان اور اسلام ہے؟ یہ جو محض 10 دن کا اعتکاف ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے، جس کا لغوی مفہوم رک جانے کا ہے، محدود کر لینے کا ہے، اپنے آپ کو باندھ لینے کا ہے، بٹھا لینے کا ہے، جب تک اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا کہ یہ برائی سے بچنا، یہ اللہ کی یاد، یہ اس کا احساس اس کے موجود ہونے کا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو حتمی سمجھنا کہ وہ آخری حکم ہے، اس کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ جو رب کریم یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا رسول تمام رات جاگے، اور وہی بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ، نصف، اس سے کم کچھ زیادہ، وہ پسند کرے گا تمام رات جاگتے رہیں آپ؟ اگر وہ پسند کرتا، رسول کے لیے پسند کرتا۔ قرآن کی آیت تو واضح ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ رسول کو سمجھنا تھا کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا اسلام اور ایمان محض پیدائشی اسلام ہے، ہم پیدا ہو گئے اسلامی گھرانے کے اندر۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ان دنوں میں جو آپ حضرات نے قرآن کریم تعلق پیدا کیا ہے، اس کو محض کان سے آگے بڑھا کر کے آنکھوں تک لے جائیے، دل تک لے جائیے۔ یہ مسئلہ محض کان کا نہ ہو کہ آپ نے سن لیا، بلکہ یہ آپ کے دل میں پہنچ جائے، یہ آپ کی آنکھوں کا مشغلہ بن جائے کہ آنکھیں اس کو پڑھ کر کے اس کے مفہوم کو سمجھیں، اور قلب کے اندر وہ بے چینی پیدا ہو جو یہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ آدمی کا قلب بے چین رہے، برائی کو مٹانے کے لیے اور بھلائی کو پھیلانے کے لیے۔ جب یہ کیفیت ہے تو ایمان تازہ ہے۔ جب مطمئن ہو گئے کہ میں نے اپنی نماز تو پوری کر لی ہے، لوگ پڑھتے نہ پڑھیں وہ تو اپنی قبر خود جائیں گے، تو یہ ایمان کے خاتمے کا اعلان ہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، میرا بیٹا ٹی وی دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے، وہ تھکا ہوا تھا بہت، کوئی پرواہ نہیں، بعد میں کہیں پڑھ لے گا، یہ ایمان کے خاتمے کی اعلان ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور ساری عبادات مردوں کے لیے ہیں اور عورتیں کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان کے خاتمے کا اعلان ہے۔ گویا جب تک ایک شخص میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اس ایمان کو جو اس نے حاصل کیا ہے نہیں پہنچا دیتا، سمجھا نہیں دیتا، اس وقت تک اس نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا۔ قرآن پاک کا انسان مطلوب کوئی فرشتہ نہیں ہے،
بلکہ وہ انسان ہے جو غلطی بھی کرتا ہے، بھول بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے فوراً بعد رب کی طرف پلٹتا ہے۔ انیبوا الی اللہ، قرآن پاک کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف۔ یہ جو انب جو صفت ہے صاحب ایمان کی، وہ یہی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ فوری طور پہ یہ جائزہ لیتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں کہاں تک ایمان کا تقاضا ہے اور کہاں تک اس میں کمی ہے، اور جیسے ہی احساس ہو وہ فوراً بھلائیوں کا سہارا لیتا ہے۔ قرآن صاف یہ کہتا ہے کہ برائی کو مٹانے کا ذریعہ حسنات میں اضافہ کر دینا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، حسنات اور اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں خرابی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، آپ نیکی میں بھلائی میں اضافہ کر دیجئے، برائی اپنے آپ بھاگ جائے گی۔ لیکن اس کو دیکھ کے خاموش رہنا، اس کو برداشت کرنا اس حدیث کے منافی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹا دو۔ یہ نہ کر سکتے ہو تو اس کو زبان سے برا کہو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو۔ پھر یہ فرمایا آپ نے کہ یہ اضعف الایمان ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ پھر آپ نے بات فرمائی کہ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے بعد باقی نہیں رہتا دل کے اندر۔ گویا جو شخص برائی کو دیکھ رہا ہے کہ 75 چینل فحاشی پھیلا رہے ہوں، اس کی زبان خاموش ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں تو ہوتا ہی دنیا کے اندر، یہاں تو 75 ہیں اور جگہ 100 بھی ہوتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس کا یہ کرنا جو ہے اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر باقی نہیں رہا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے دور کیا جائے۔ ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں، اگر آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہاؤس ہولڈر ہیں، آپ گھر کے مالک ہیں، آپ گھر کو چلا رہے ہیں، تو اس گھر کے اندر تو آپ جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس گھر کے اندر اگر سب کچھ وہ کیا جا رہا ہے جس کا نام برادری کی پرستش ہے، جس کا نام فیشن کی پرستش ہے، جس کا نام ان تاؤنوں کی پرستش ہے جو ٹی وی دکھا رہا ہے، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون جواب دے اس کے لیے؟ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہر ایک جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ مسئول ہے اور جواب دہ ہے، اور وہ جواب دہ ہے اپنی رعیت کے اوپر۔ چنانچہ ایک فرما روا جو وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ ذمہ دار ہے اپنی رعیت کے اوپر۔ رعیت اگر فحاشی کر رہی ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا۔ اس کے پاس قوت ہے، اختیار ہے، وہ روک سکتا ہے، کیوں نہیں روکتا وہ اس کو؟ حدیث کہتی ہے کہ اس کے بعد اگر ایک شخص گھر کے اندر ہے تو وہ گھر کا ذمہ دار ہے۔ پھر کہتی ہے کہ وہ گھر والا نہیں ہے تو اس کی بیوی ذمہ دار ہے۔ اگر بیوی بھی نہیں ہے تو حدیث کہتی ہے اس کا ملازم ذمہ دار ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے پہلے حاکم ہے، پھر صاحب خانہ ہے، پھر خاتون خانہ ہے، اہلیہ ہے، پھر ملازم ہے۔ ہر فرد ذمہ دار ہے۔ حدیث کے الفاظ ذمہ داری کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملازم نہیں کہہ سکتا کہ جی باس نہیں تھا میں کیا کرتا، بیوی نہیں کہہ سکتی شوہر نہیں تھا میں کیا کرتی، نہیں، ہر ایک کی جواب دے، کوئی بھی اپنی ذمہ نہیں۔ اگر یہ چیز ہم پیدا کر لیں برائی باقی رہ سکتی ہے؟ صرف ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک حدیث کے۔ گویا کہ قرآن کریم کی چاہے ایک آیت ہو، علیہ السلام کا ایک فرمان ہو، اگر صرف اس کو ہم اختیار کر لیں تو وہ بے شمار خرابیاں برائیاں جو پائی جاتی ہیں ختم کی جا سکتی ہیں، ڈویبل ہیں، کوئی ایسے نہیں جو مشکل ہو۔ صرف ضرورت ہے صبر و استقامت کی، دو چیزیں۔ اسی میں بات ختم کرتا ہوں۔
صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو لگ کر کے کرنا، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، شبہ کے کرنا، اعتماد کے ساتھ کرنا۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جم جانا، اس سے ہٹنا نہیں۔ یہ دو کام اگر کر لیے جائیں اور محض ایک قرآن کی آیت کو، رسالۃ والسلام کے ایک فرمان کو آپ اپنے گھر میں نافذ کر دیں تو آپ نے کم از کم گھر کے 6-7 افراد کو برائی سے بچا لیا۔ اور اگر ہر گھر یہ کام کر لے تو ایک پوری آبادی کے سینکڑوں افراد برائی سے بچ گئے، اور اگر آبادیاں یہ کام کر لیں تو پورا ملک اس کام سے بچ گئے۔ لیکن جب تک یہ کام جان بوجھ کے نہ کیا جا نہیں ہو سکتا، یہ کام اپنے آپ نہیں ہوگا۔ اس کام کے لیے آپ کو قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا۔ ترجمہ جو بھی آپ کو مل جائے، تفسیر جو بھی آپ کو مل جائے، جو آپ کا مسلک ہو، آپ اسی کو پڑھیے، لیکن پڑھتے وقت دماغ کو کھلا رکھیے اور دیکھیے کہ جو الفاظ قرآن کریم کے ہیں، جو ترجمہ ہے، جو وضاحت ہے، کیا تینوں باتیں الائنڈ ہیں، مربوط ہیں یا مختلف ہیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے پاس کوئی بھی ترجمہ ہو، یہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو راہ دکھائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ میری راہ تلاش کرتے ہیں میں ان کو راہ دکھاتا ہوں، وہ گمراہ نہیں کرتا کسی کو۔ اس لیے جو حل آپ کے پاس ہے وہ بڑا آسان ہے کہ جو 10 دن آپ صرف کر رہے ہیں قرآن سننے میں، اس کو سننے سے آگے بڑھا کر کے دیکھنے اور سمجھنے میں تبدیل کر دیجیے، اور اس کو سمجھنے کے بعد جہاں آپ کا دائرہ اختیار ہے وہاں پہ صبر استقامت کے ساتھ نافذ کر دیجیے، نتائج آپ کے سامنے خود آ جائیں گے، انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کیجیے کہ اس ملک عزیز کے اندر، جس کو صرف ایک نام پہ قائم کیا گیا تھا کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا قیام ہوگا، اس ملک کے اندر اس بات کے لیے دعا بھی کیجیے، کوشش بھی کیجیے کہ صرف وہ لوگ اختیار حاصل کریں جو اللہ کے بندے ہوں، جو نہ امریکہ کے بندے ہوں، نہ مال کے بندے ہوں، نہ اسلحے کے بندے ہوں، نہ فرقواید کے بندے ہوں، نہ عصبیت کے بندے ہوں، نہ صوبائی خود مختاری کے بندے ہوں، بلکہ اللہ کے بندے ہوں۔ یہ کام جب کیا جائے گا تو وہ بھلائی جو دین چاہتا ہے آپ کے ہاتھ سے نافذ ہوگی، اس کا اجر آپ کو 70 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، لاکھوں گنا مل سکتا۔ اس لیے یہ وہ کام ہے جو آپ کو 10 دنوں میں سوچ کر کے طے کرنا چاہیے کہ جانے کے بعد قرآن کریم سے وہ رابطہ ہو جس کے نتیجے میں آپ کا قرآن پاک کا فہم، آپ کے گھر والوں کا فہم، آپ کے ارد گرد کے افراد کا فہم تبدیل ہو، اور اس تبدیلی کے ذریعے وہ بھلائی رائج ہو جائے، اس کے لیے ملک قائم کیا گیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین۔